صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن، اے جماعت جنوں والانس اور انسانوں کی، علم کیا نہیں، یاتیکم پہنچتے تھے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، منکم تم میں سے، یقصون پڑھ کر سناتے تھے، علیکم تم کو، آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم دن کی تمہاری، ھذا اس، قالوا کہیں گے، شہدنا گواہی دی ہم نے، علی انفسنا خلاف اپنی جانوں کے، وغرتہم اور دھوکے میں رکھا ان کو، الحیات الدنیا زندگی نے دنیا کی، وشہدوا اور گواہی دی انہوں نے، علی انفسہم خلاف جانوں اپنی کے، انہم کہ وہ، کانوا تھے، کافرین کفر کرنے والے، ذالک یہ، ان اس لیے کہ، لم نہیں، یکن ہے، ربک پروردگار تمہارا، مہلکا ہلاک کرنے والا، القری بستیوں کو، بظلم ظلم سے، واہلھا اور وہاں کے رہنے والے، غافلون بے خبر ہوں، ولکل اور ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، مما اس میں سے جو، عملوا عمل کیا، وما اور نہیں، ربک پروردگار تمہارا، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے، جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں، تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور سب لوگوں کے بے لحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ انسانوں کی کوئی آبادی یا بستی ایسی نہیں ہے یہاں اللہ کے رسول نہ آئے ہوں اور انہوں نے وہاں دعوت حق پیش نہ کی ہو۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم یا ملک کو دعوت حق کی وحی سے محروم رکھے اور پھر اس کا مواخذہ کرے۔ ہر فرد اور ہر گروہ کے لیے اس کے اعمال کے مطابق اس کے درجے ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھائی کے درجے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو برائی کے درجے، انہی کے مطابق ان کو صلہ ملے گا۔ وَرَبُّکَ اور پروردگار تمہارا، الغنی بے پرواہ، ذو الرحمت رحمت والا، ان اگر یشاء چاہے، یذہبکم لے جائے تم کو، ویستخلف اور جان نشین بنا دے، من بعدکم پیچھے تمہارے، ما یشاء جس کو چاہے، کما جیسا کہ، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ اولاد سے، قوم آخرین قوم لوگوں کی، آخرین دوسرے۔ فرمایا، اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو
اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ اس میں مشرکین مکہ سے اتمام حجت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ دعوت حق کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ انہیں راہ سے ہٹا کر کوئی دوسرا گروہ لے آئے گا۔ اس طرح پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، وہ ایک گروہ گراتا اور دوسرے کو اس کی جگہ اٹھاتا ہے۔ انا بے شک ما جو توعدون وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، لآتٍ وہ آنے والا ہے، وما اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے۔ فرمایا جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ قل کہہ دو یا قومی، اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، علی اوپر مکاناتکم اپنی جگہ، انی میں بھی عامل عمل کیے جا رہا ہوں، فسوف پس ان قریب، تعلمون معلوم ہو جائے گا تمہیں، من کس کا تکون ہوگا، لہو اس کے لیے عاقبت آخرت کا عاقبت الداری آخرت کا گھر، انہ یقیناً لا یفلح نہیں نجات پائیں گے الظالمون ظالم۔ کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کا گھر کس کا ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان کر دو کہ اب میرا اور تمہارا فیصلہ کون کرے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں کو داعی حق کے مقابلے میں کامیابی نہیں دیتا، لہٰذا ہم دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی کامیابی سے سچائی کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور کون سچائی کو جھٹلانے والا ہے۔ چنانچہ آخر کار ایسا ہی ہوا اور اللہ کے فیصلے کی حقیقت نمایاں طور پر سب کے سامنے آ گئی۔ جنگ بدر میں آگے مشرکین عرب کے بعض خرافات اور مشرکانہ اعمال کا ذکر ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا اور ٹھہراتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرأ اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی، والانعام اور مویشیوں میں، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پھر کہتے ہیں، ھذا یہ، للہ اللہ کا، بزعمہم ساتھ گمان کے اپنے، زعم جھوٹے گمان کو کہتے ہیں، وھذا اور یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، فما پس جو کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا پس نہیں، یصلو پہنچتا، الی اللہ طرف اللہ کی، وما کانا اور جو ہے، للہ اللہ کے لیے، فہو پس وہ، یصل جا سکتا ہے، الی طرف شرکائہم ان کے شریکوں کی، ساء برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زَيَّنَ مزین کر دیا، لِكَثِيرٍ بہت ساروں کے لیے، مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں، قتل مار ڈالنا، اولادہم اولاد اپنی کا، شرکاؤہم شریکوں ان کے نے، لیردوہم تاکہ ہلاک کر دیں ان کو،
وَلِيَلْبِسُوا اور غلط ملت کر دیں علیہم ان پر دینہم دین ان کا ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما فعلوہ نہ کرتے ایسا فذرہم پس چھوڑ دو ان کو وما اور جو یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ساری جو ان کی خرافات تھی اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر غلط ملت کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ آگے فرمایا وقالو اور کہا انہوں نے حاذہ یہ انعام چار پائے وحرث اور کھیتی ہجر ممنوع ہے لا نہ یطعمھا کھائے ان کو الا مگر من وہ جس کو نشاء ہم چاہیں بزعمہم ساتھ گمان اپنے کے وانعام اور کچھ چار پائے حرمت حرام کی گئی ہیں ظہورھا پیٹھیں ان کی وانعام اور کچھ چوپائے لا یذکرون کہ نہیں لیتے اسم نام اللہ کا علیہا ان پر افتراء جھوٹ باندھ کر علیہ اوپر اس کے سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو بما بسبب اس کے جو کانو تھے یفترون وہ جھوٹ باندھتے۔ وقالو اور کہتے ہیں ما فی بطونی پیٹوں میں ہے حاذہ ان جانوروں کے الانعامی خاص الانعامی حاذہ الانعامی ان جانوروں کے خالصۃ خاص للذکورین ہمارے مردوں کے لیے ومحرم اور حرام ہے علی پر ازواجنا عورتوں ہماری وَإِنْ اور اگر یکن ہو وہ میتۃ مرا ہوا فہم پس وہ سب فیہ اس میں شرکاء شریک ہیں سیجزیہم ان قریب سزا دے گا ان کو وصفاہم ان کے ڈھکوسلوں ان کی باتوں کی انہ بے شک وہ حکیم حکمت والا علیم خبردار ہے۔ قد تحقیق خسرا گھاٹے میں پڑ گئے الذین وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو سفہا بیوقوفی سے بغیر علم بغیر علم کے وحرموا اور حرام ٹھہرایا ما جو رزقہم رزق دیا ان کو اللہ نے افتراء جھوٹ باندھ کر علی اللہ اللہ پر قد بلا شبہ ضلوا وہ گمراہ ہوئے وما اور نہیں کانو وہ ہوئے مہتدین ہدایت یافتہ۔ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں
ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں؟ یہی صبح و شام کے کام ہیں، اور اس میں مرضیاں اپنے ہی قانون بنائے ہوئے۔ اللہ نے بھی کوئی نبی بھیجے، قانون دیا، شروع میں کہہ دیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ بندوں کو ایسے ہی پکڑ لے۔ پہلے اللہ اپنی دعوت جو ہے سب تک پہنچاتا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا یہ ان لوگوں کی خرابیاں تھیں۔ یہ مشرکین عرب کے بعض خرافات اور مشرکانہ اعمال وہ اپنی مویشی اور کھیتی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اپنی زراعت اور مویشی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں پر یہ منت مانتے کہ اتنا حصہ اللہ کے لیے ہوگا اور اتنا ہمارے بتوں کے لیے۔ اللہ کا حصہ فقیروں کو دیں گے اور بتوں کا حصہ ان کے مجاوروں کو۔ اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو پرواہ نہ کرتے، لیکن بتوں کی نیاز کی بہت نگہداشت کرتے کہ اس حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کو قتل کرتے اور ان کے کاہنوں اور بزرگوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس فعل کو بڑی شرافت اور فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اپنی فصل اور مویشیوں کا کچھ حصہ بت خانوں کے لیے مخصوص کرتے اور کہتے کہ مجاوروں کے سوا اور کسی کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے تو کہتے کہ اب اس سے کام لینا جائز نہیں۔ جو جانور بتوں کے لیے قربان کرتے اس پر اللہ کا نام نہ لیتے۔ جانور ذبح کرتے اور اس کے پیٹ سے کوئی بچہ نکلتا، اگر زندہ ہوتا تو صرف مرد ہی کھاتے، یہ عورتوں کے لیے جائز نہ تھا، اور مردہ ہوتا تو عورتیں بھی کھا سکتی تھیں۔ فرمایا یہ تمام باتیں انتہائی خرافات، جہالت اور کم فہمی کی باتیں ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نباتات، حیوانات میں سے جتنی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں سب انسانوں کے استعمال کے لیے ہیں۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ یہی باتیں راستی عقل مندی کی ہیں، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ خرافات اور شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔